بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہو رہی ہے اور یہاں پر کل سورۃ الحج کا خلاصہ مکمل کیا تھا۔ سورۃ الحج میں قیامت کا ذکر کیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر وہ ہمیں دکھائے گئے کہ حج کا منظر بھی قیامت کے منظر کی طرح ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح تم لوگ تمام طرح کے مسلمان رنگ نسل زبان ہر طرح سے ایک ہو جاتے ہو، ایک امت بن جاتے ہو، ایسے تم لوگ متحد ہو جاؤ، ایک امت بن جاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ تم صالح اور نیک بن جاؤ۔ اور سورۃ المؤمنون میں بھی امت کو ایک امت بنانے کے لیے کوشش کی گئی اور اس کی بھی ابتدا میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے اور بھی بہت سارے شرمگاہ کی حفاظت کے طریقے بیان کیے گئے، صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور 9ویں وہ شخص ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں نماز کے اندر خشوع و خضوع کا ذکر کیا گیا اور جنت کی وارث کی جو شرطیں بیان کی گئی، اس کے آخر میں بھی یہ بتایا گیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی نماز اور بیچ میں یہ ساری چیزیں، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوچنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہاں پر یہ مقام ہے، کیا ان چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں جو بھی ہم نے سنی؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کیسے جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی پیدائش کے اطوار اور مراحل بیان کیے گئے کہ مرنے اور قیامت کو اٹھانے کا ذکر کیا گیا کہ تو یہ مٹی سے پیدا کیا، پھر منی سے، پھر جمع ہوا خون تیرا بنا، پھر لوچڑا بنا، پھر ہڈی بنی، پھر گوشت کا اوپر ہم نے لباس چڑھایا، پھر تمہیں انسان بنایا اور تمہیں زندگی دی اور زندگی دینے کے بعد تمہیں دوبارہ موت دیں گے اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ پورا سسٹم اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم نے انسان آج تو جتنا بڑا جتنا چھوٹا جتنا تو سب کچھ بنا پھرتا ہے، تیرا اصل کیا ایک پانی کا گدا قطرہ ہے جس سے تیری پیدائش، اپنی پیدائش پر غور کر۔ پھر 7 آسمانوں کا ذکر کر کے پانی برسا کر کے مختلف فصلیں اور پھل پیدا کیے اور زیتون کا خصوصی ذکر کیا۔ پھر جانوروں میں بہت عبرت بتا کر کے ان کے پیٹ سے ہم تمہیں صاف شفاف خالص دودھ دیتے ہیں پینے کے لیے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، مقام اور رتبہ اپنا بڑا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو یہ منظور تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔ پھر نوح علیہ السلام پر عذاب کے بعد اور ایمان والوں کو نجات دی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اور بھی امت پیدا کی، یعنی وہ قوم ساری تباہ ہو گئی، اللہ نے پھر اور امت پیدا کی، پھر خود ان میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد سردار جو اس قوم کے تھے انہوں نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی دنیاوی زندگی میں خوشحال کر دکھایا کہ تاکہ تم جیسا ہی انسان ہے جو تمہاری طرح کا یہ نبی خوراک کھاتا ہے، تمہاری طرح کا پانی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہوگے۔ یہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح کا انسان ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی ویسے پانی پیتا ہے جیسے ہم پیتے ہیں، اگر تم نے اس کو نبی مان لیا، اس کی تابعداری کی، تو ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ تم خسارے اور نقصان والے ہو جاؤ۔ پھر حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں پر عذاب کا ذکر فرمایا اور بھی کئی نبیوں کے واقعات ذکر کیے گئے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ اللہ کے لیے یہ سارے گاؤں کو، یہ پورے ملک کو ختم کر کے ایسا ملک اور آباد کرنا، یہ لفظ کن کہنے کی دیر ہے۔
ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری یہ جائیدادیں، ہمارا یہ ماں باپ، ہمارے یہ بچے، ہمارا یہ سسٹم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کو غصہ آنے کی دیر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، معاف فرمائے۔ یہ پورا ملک اور پوری دنیا ختم کر کے ایک سیکنڈ میں اللہ ایسی دنیا اور لا سکتا ہے جو ہم سے بہتر ہو۔ تو اس لیے اللہ نے بڑی امتیں تباہ کی اور ان کی جگہ پر بڑی امتیں لائے، اور اللہ تعالیٰ ایک حد کو دیکھتا ہے کہ لوگ کہاں تک گناہ کرتے کرتے میری حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ قرآن میں رکھنے کے لیے نہیں اللہ نے ذکر کیے، تو ہماری اصلاح کے لیے۔ پھر فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، کیسے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا ہمارے سامنے کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ تو حق کو جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، بڑا پن۔ تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لے آئیں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہماری طرح کے انسان ہیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، یعنی جو غریب غربا مسلمان ہوئے ہمارے تحت کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی انکار کے لیے دلیل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بشریت بھی پیش کی گئی کہ انسانوں کی ہم بات مانیں۔ آج کے لوگ بھی ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں مگر انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ انسان اللہ نے بنوایا ہے، انسان ہے پھر نبی ہے۔ اور پیغمبروں اور رسولوں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ پیغمبروں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ حلال کھانے کا نیک عمل کرنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور حلال کھاتے ہیں، یہ دونوں کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ عبادت تو کر رہے ہیں مگر آمدنی جو آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں حرام کا بھی شبہ ہے۔ ڈیوٹی میں ڈنڈی، کاموں میں ڈنڈی، پیسہ کس طرح کھا رہا اس میں ڈنڈی، تو پھر وہ نیک عمل نہیں رہے گا۔ نیک عمل انسان کو حلال کھانے پر اور نیک عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن حرام کھانا شرک اور بدعات والے کام کی طرف لے جاتا ہے، اور شرک اور بدعات والے حرام کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بدعت اور شرک کرنے والوں کے ہاں جتنے برے اعمال بدعات کا اہتمام ہوتا ہے، اتنا سنت اور توحید کا اہتمام دوسرے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی بات اور صفات ذکر کی کہ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں کہ رب کون ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ گیا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، دلوں سے ڈر کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جلدی جلدی بھلائیاں اور نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی، ایمان والوں کی یہ صفات ہے۔ لیکن مشرکین مکہ اللہ کو رب اور خالق مانتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، یہ دنیا جہان کا سارا کائنات، وہ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ مگر عبادت والی توحید میں جس میں دعا کرنی ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں سے مانگتے، سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ اوروں کو کرتے، رکوع کرنا اللہ کے ساتھ اوروں کو کرتے۔ آج کے مسلمان کے اندر توحید الوہیت کے اندر تو شرک ہے ہی ہے، لیکن یہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتا ہے کہ فلاں چیز پیر نے بنائی، فلاں بیٹا پیر دیتا ہے، فلاں پریشانی فلاں دور کرتا ہے، اور شب والی سرکار صفائیاں دے دیتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا جاننے والے، اقرار رسول اللہ جزائے خیر دی، کس طریقے سے انہیں پردہ چاک کیا، لیکن پھر بھی 90% قوم آنکھیں بند کر کے پیچھے لگی ہوئی، سب کچھ سامنے آنے کے باوجود۔ اور پھر پوچھئے کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس نے پیدا کی، تو کافر بھی کہتے ہیں اللہ نے، تو فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، تو کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ ان سے پوچھئے یہ ساتواں آسمان اور زمین اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے، وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ پھر پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر جا رہے ہو، تمہارے اوپر کوئی جادو تو نہیں کر دیا گیا۔ یعنی یہ سارے اعتراف کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، ماتھا کہیں اور ٹیکتے ہیں، کسی اور کے در اور درگاہ پہ جاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے حق پہنچانے میں یہ باتیں کر کے، سوال کر کے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اس کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یعنی شیاطین میرے پاس آئیں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی جو یاد ہے وہ شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ کا ذکر کیا گیا اور اعمال کے وزن ہونے کی بات ہوئی، اور ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل ہو جائیں گے والعیاذ باللہ۔ اور چہرے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ جسم کا سب سے اہم اور خوبصورت حصہ ہوتا ہے، ویسے تو آگ پورے جسم کو جلائے گی، اور عام طور پر جب گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہو، آپ پنکھا چلاتے ہیں تو آپ چہرے پر کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی ہوا پڑے، آپ کے چہرے پر کچھ چیز ہے فوراً چہرے سے ہٹاتے ہیں، ادھر جب آپ کو ہوا پڑتی پورے جسم کو سکون پہنچ جاتا ہے، اور جب گرمی ادھر لگتی ہے تو پورے جسم پر گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو چہرے کا ذکر خاص طور پر کیا کہ وہاں پر چہرے جھلس جائیں گے اور شکلیں بدنما ہو جائیں گی والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد دین والوں کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ کی یاد بھی بھول جاتی ہے اور وہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہاں پر سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے، یہاں خاص طور پر شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اور آگے سورۃ النور شروع ہو رہی ہے جہاں زنا کی تہمت اور اس کی سزائیں اور شرمگاہ کی حفاظت کے اور بھی طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سورۃ النور میں زنا کی حد ذکر کی گئی کہ غیر شادی شدہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، عدالت میں جا کر کے ان کو 1 سال کی قید نہ کروائی جائے، یہ دینی طریقہ نہیں ہے۔ قتل کر دیا تو اس کو عمر قید نہ کروائیں، یہ دینی طریقہ نہیں، وہ باہر آ جائیں گے، لیکن دین نے کہا اس کی گردن اتاری جائے، یہ قصاص ہے۔ زانی ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر معاشرے میں اور ملک میں امن چاہتے ہیں تو یہ دین نے جو حدیں قائم کی ان کو قائم کریں، لیکن اگر شادی شدہ ہے، شادی کیونکہ وہ اس چیز کو چکھ چکا ہے، اب بھی وہ زنا کرتا ہے، مرد ہے جو عورت ہے، تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تلوار سے قتل نہیں کرنا کہ ایک ہی ساتھ اس کی جان نکل جائے، اتنا گندا گناہ ہے، اس کو زمین میں گاڑ دیں اور پتھر مار مار کے اس کی جان نکالیں اور اس کو ختم کر دیں، قتل کر دیں، یہ زانی کی سزا جس کو سنسار کہتے ہیں۔ اس کے بعد زانی مرد اور زانیہ یا مشرکہ عورت سے ایک زانی یا مشرک مرد اس سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اسی طرح ایک زناکار عورت ہے اس سے بھی ایک زانی مرد یا عورت نکاح کرنا پسند کرے گا۔ ایمان والوں پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی، یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک عورت کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ زانیہ عورت ہے، عقل مند اور غیرت مند بندہ پتہ چلنے کے باوجود کبھی اس سے نکاح نہیں کرے، لیکن جو خود زانی ہے یا زانی رہا وہ ایسی زانی عورت سے نکاح کرے گا۔ مشرک بندہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں عورت شرک کرتی ہے تو مشرک بندہ ہی اس سے نکاح کرنے کے رضامند ہوگا، توحید والا بندہ کبھی بھی مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ اس لیے زانیہ عورت کو ایک زانی مرد ہی پسند کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اس طرح زانیہ عورت ایک زانی مرد کا عورت کو پتہ چل گیا بندہ زانی ہے تو زانیہ عورت ہی اس کو پسند کرے گی، عام صحیح عورت کبھی بھی زانی مرد کو پسند نہیں کرے گی۔ یعنی بدکاری کا پتہ چل جائے پھر بھی آپ ان کے ساتھ یہ کریں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد قذف یعنی تہمت یا بہتان بازی کی حد ذکر کی گئی کہ کسی پرہیزگار عورت پر جو نیک ہو، جس کی زندگی میں کوئی عیب نہ ہو، آپ ایسی اس پر الزام لگا لیں، بدکاری کی تہمت لگائیں، کی نہیں تہمت لگا لیں، اور اس پر 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں، جی فلاں کی عورت نے، فلاں کی بیٹی نے، فلاں کی بیوی نے زنا کی ہے، اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں کہ اس میں محمد حسین نے بھی دیکھا، فقیر حسین نے بھی دیکھا، محمد علی نے بھی دیکھا، یہ شوکت نے بھی دیکھا، یہ 4 گواہ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ یہ تہمت نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو 80 کوڑے اور درے مارے جائیں گے اور آپ کی کبھی زندگی میں شہادت اور گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی بدکار لوگ ہیں جو تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ نے 4 گواہ رکھے، حالانکہ زنا چھپ کے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں بچانا چاہتا ہے، غلطی ہو گئی ہے پردہ ڈالیں اور پتہ چل گیا پھر اس کی سزا ہے، اور آپ اگر اپنی ذاتیات کی بنیاد پر اس پر تہمت لگا لیں تو آپ کے پاس 4 سچے گواہ ہونے چاہیے، پھر آپ کی بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اور توبہ کرنے سے حد ختم نہیں ہوگی، آپ توبہ کر لیں، اللہ غلطی ہوگی، زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، معاف کر دے، ٹھیک ہے کریں، لیکن حد آپ پر قائم کی جائے گی، توبہ اللہ سے کر لیں، مگر معاشرے کی اصلاح کے لیے حد قائم ہوگی۔ جو لوگ اپنی اس کے بعد جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں کہ
میری بیوی اچھی نہیں ہے، یہ زانیہ فلانیہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پر ایسی تہمت لگاتا ہے اور اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، خود اس کی ذات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، یعنی خود ان کی ذات کے نہ ہوں، تو ایسے لوگوں میں سے ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائیں. یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائیں اور کہیں کہ وہ سچے لوگوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے. مثلا عورت 4 بار کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، 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 اور 5ویں بار کہے اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹوں میں سے. ایسے مرد پر عورت کو شک ہو گیا کہ میرے مرد نے زنا کیا ہے تو کوئی گواہ نہیں ہے، تو عورت کے سامنے وہ 4 مرتبہ مرد قسم اٹھائے اور 5ویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ طریقہ میاں بیوی پر اگر ایک دوسرے پر ان کو شک ہو جائے، الزام لگا دیں، تو پھر اس طریقے سے وہ قسم اٹھا کر کے وہ سچی ہونی چاہیے اور اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن میاں بیوی میں سے کسی نے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ بد چلن عورت ہے یا میرا خامد بد چلن ہے، تو ایسے جوڑے کے ساتھ رہنا نامشکل ہے. وہاں سے پھر جب صحیح پتہ چل جائے علیحدگی اختیار کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد واقعہ عفق، جو بہتان لگایا گیا. عفق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا، چونکہ منافقین نے اس واقعے کو الٹا کر دیا، اور یہ واقعہ مومنوں کی ماں، جو مومن لوگ ہیں ان کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانے کے بعد حضرت عائشہ پر انہوں نے اس واقعے کو الٹ کر دیا. جو تعریف کی مستحق تھی، جو اعلیٰ خاندان کی تھی، جو نبی کی زوجہ تھی، جو صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی، اس پر الزام لگایا گیا. جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ کر لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے. یہاں وہ واقعی بہتان بازی والا قصہ ہے جس میں منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ محبوبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور پاک دامنی کو داغدار کرنا چاہا. پورا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، نبی کی بیوی پر تہمت کا الزام لگ گیا، ہر صحابی پریشان ہے. جب تک برات کی آیات نازل نہیں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جگہ رو رہی ہیں، اتنا پریشان ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب تک کوئی اعلان نہیں آیا تب تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حقیقت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے کہا آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ نے وحی نہیں بھیجی، نبی کو کچھ پتہ نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ خود پریشان کیوں ہوتے؟ کیوں کہتے کہ عائشہ تو خاموش رہو، مجھے پتہ ہے لیکن ابھی بتانے کا مجھے بھی حق نہیں ہے، مجھے ذکر بھی کیا گیا لیکن تو تسلی رکھ نہیں. آپ خود بھی پریشان ہیں، حضرت عائشہ بھی پریشان ہیں. اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر ایسا نہ ہوتا. نبی کو غیب جاننے کا گندا عقیدہ رکھنے والوں اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ نبی کتنے پریشان ہیں، لیکن جب تک اللہ نے نہیں بتایا نبی کو نہیں پتا. جب اللہ نے بتایا تو سارے معاملے کھل گئے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی کی شان میں یہ غلو کر کے، نبی کو اللہ کی شان دے کر کے؟ کون سا اپنا عقیدہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اس کی عظمت کو قرآن بنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ میں نے غلطی نہیں کی، الزام ہے، سراسر الزام ہے، لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ رب العزت میری پاکی میں قرآن ہی نازل فرما دے گا. یہ نہیں کبھی سوچا تھا. یہ خیال آتا تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا، لیکن اللہ نے ایسا احسان کیا. اگر اللہ ویسے بتا دیتے، آج کیوں اٹھتا کہتا یہ حدیث صحیح ہے، آج کیوں اٹھتا کہتا یہ بات ہی ثابت نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ بنا دیے اور رہتی دنیا تک جو بدبخت ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، وہ حضرت عائشہ پر کسی نہ کسی طرح کی بکواس کرتے رہیں گے، لیکن جو مومن ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں بندہ جتنا بھی برا ہو اپنی ماں کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اور یہ امت کی ماں ہے، قرآن نے کہا ہے. اور جو مومن ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولتا. اور جو حضرت عائشہ پر کبھی سوشل میڈیا پر پگڑی، ٹوپی، شلوار اونچی، داڑھی والا جیسا بھی منبر رسول پر کہیں پر بیٹھ کر کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو سمجھیں یا حضرت عائشہ کو ماں نہیں سمجھا، جب ان کو ماں نہیں سمجھا تو یہ مومن نہیں، یہ خبیث بندہ ہے. تو ایسے بندے سے اس کی باتوں سے بچ جائے. اور وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا کر کے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟
تو یہ بہتان باز لوگ اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں اور ان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ بھی جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پر 14 فروری کو، ویلنٹائن ڈے کو اور یہ عورت مارچ والے دنوں میں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، سرکشی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پاک مرد اور عورت پاک لوگوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد اور عورت ناپاک لوگوں کے لیے، یعنی پاک مرد پاک عورت کو پسند کرے گا اور ناپاک مرد ناپاک عورت کو، ایسے ہی الٹ ناپاک عورت ناپاک مرد کو اور پاک عورت پاک مرد کو پسند کرے گی۔ اس کے بعد گھروں میں کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، یہ طریقہ بتایا گیا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل نہ ہوں، دروازہ نوک کریں اور اجازت سے پہلے سلام کریں، یہ طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تو آج بیل لگی ہے، دروازہ نوک کرتے ہیں، لیکن اصل طریقہ ہے کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز سے ان کو پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے، یہ چاچو ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، کزن ہے، کون، آپ کی آواز سے ان کو اندازہ ہو جائے تو سلام کہیں۔ مگر سلام کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں، اور جی کیا حال ہے، آپ گھر میں ہیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، نہیں، پہلے سلام ہے۔ اس کے بعد مردوں اور عورتوں کا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا، یہاں پر یہ بھی ہمیں گھروں میں دروازہ نوک کیا، بیل دی، ایک بار دی، آپ نے 20 سیکنڈ انتظار کیا، جواب نہیں آیا، دوبارہ دی، آپ نے پھر 10-15 سیکنڈ دیا، جواب نہیں آیا، تیسری بار دی، جواب نہیں آیا، چوتھی بار دروازہ نوک نہیں کرنا، چلے گئے واپس، اب دوبارہ آئیں، ہو سکتا ہے وہ واش روم میں، ہو سکتا ہے پریشانی میں، ہو سکتا ہے سویا، کس حالت میں آپ بیل دے دے کر کے، مثلا واش روم میں ہی ہے، وہ آپ کی وجہ سے جلدی کر رہا ہو، اس کو بیماری لگ سکتی آپ کی وجہ سے۔ دین نے ہر چیز کا اصول بتایا، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ گاؤں میں تو بالکل ہی نہیں، کوئی جدھر سے نکلتا اس گھر میں داخل ہو گیا، اس گھر میں داخل ہو گیا، یہ میرے چاچو کا گھر ہے، یہ ماموں کا گھر ہے، آپ کے یہ چاچو ماموں ہے، لیکن وہاں پر جو عورتیں ہیں آپ کے یہ غیر محرم ہیں، انہیں پردہ کرنا ہے، وہ دوپٹے کے بغیر ہے، کس حالت میں بیٹھی ہیں، تو آپ کے چاچو ماموں کا گھر ہونا، یہ دین نے نہیں اصول بتایا، دین نے یہ اصول بتایا ہے کس طریقے سے، حتیٰ کہ آپ کی بہنیں گھر میں، والدہ گھر میں، تو پھر بھی فوراً نہیں چلے جانا چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، والدہ ہو سکتا ہے غسل کر رہی، آپ مسجد میں آئے ہیں، بہن ہو سکتا ہے کپڑے بدل رہی، اور آپ دروازہ نوک کیے بغیر فوراً گھر میں داخل ہوئے تھے، اپنے گھر میں سوئے بیوی کی۔ اگر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس گھر میں ماں ہے، تو آپ کو اپنے گھر میں بھی کچھ لمحے کے بعد یعنی داخل ہونا چاہیے، کچھ سیکنڈ کے بعد، تاکہ بہن ہے، والدہ ہے، وہ اپنے جس حالت میں اپنی حالت کو بہتر کر لیں۔ اس کے بعد مردوں اور عورتوں کا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا اور عورتوں کا اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا، یہ بتایا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، چل رہے ہو نظر نیچے رکھیے، اتنی اٹھائیں کہ آپ کو پتہ چلے اگر کوئی آگے سے کوئی آگ نہیں ٹکر تو نہیں ہو جائے گی۔ مردوں کو پہلے نظر نیچی رکھنی، اور پھر عورتوں کو ان کی زینت کی چیز، خاص طور پر ان کا سینہ، ان کا چہرہ، اور ان کا گھر سے باہر نکلے تو دوپٹہ نہیں جو آج ہمارے یہاں چل رہا ہے، پورا برقع پہن کے نکلے کہ آپ کے یہ رنگ برنگے کپڑے کسی کو نظر نہ آئیں۔ آج کیا تو یہ نوجوان، آج کیا یہ مسلمان تو اتنا رنگ برنگے کپڑوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، جس طرح ایک گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر کے اس کی ہی ہوتی ہے، ایسے یہ رنگ برنگا کپڑا دیکھتا نہیں اور مرد کی ہی ہو جاتی۔ دین نے اس لیے کہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو مکمل چھپا کر کے نکلے۔ آپ اپنے گھروں کے اب سربراہ ہیں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی مکمل پردہ ہو کر کے گھر سے نہیں نکلتی، پورا اپنے آپ کو چھپا کے نہیں نکلتی، تو اس کا مطلب ہے آپ غیرت مند نہیں، آپ کے اندر غیرت نہیں، آپ غیور نہیں ہیں۔ یہ پردہ کرنے کا حکم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، مگر آج مرد بار بار دیکھتا ہے، جبکہ نظر نیچی رکھنے کا حکم کیا، اس پر عمل کرتا ہے کہ میں نے ضرور دیکھنا ہے، یہی پہلی نظر غلطی سے کسی عورت پر پڑ جائے تو یہ معاف ہے۔ آپ دوبارہ دیکھ لیں کون تھی، کیسی تھی، اس پر پکڑ ہوگی، اس پر سزا ملے گی، اس پر گناہ ملے گا۔ اور عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے، فیشن کر کے، میک اپ کر کے، سرخی لگا کے، ننگے چہرے کے ساتھ اسکول جانا، کالج جانا، پڑھنے پڑھانے جانا، اور وہ بھی بغیر برقعے کے، تو ایسی عورت ایسے جیسے وہ ننگی ہے، اسے کچھ نہیں پہنا، ایسے کپڑے پہن کر کے آنا جن سے وہ ننگی لگے، اور ایسا ٹائٹ لباس اور ایسا برقع، اور برقع بھی بعض نوجوان ہماری بہنیں آج کل لیتی ہیں، برقع اتنا ٹائٹ ہے، جسم کا ہر عضو ظاہر ہو رہا ہے، اس پر موتی ستارے لگے، اس برقع اتنا خوبصورت ہے کہ اس برقعے کو برقع پہنانے کی ضرورت ہے۔
اور اوپر سے الگ قسم کا اسکارف نکلا ہے، برقع کالا، یہ 5 رنگوں کا دوپٹہ لے لی اور بڑے اس پہ ڈیزائن بنا کے اپنی آنکھوں کو باہر نکالتی ہے، کسی نے نہیں بھی دیکھنا تو مجھے دیکھے۔ اس نقاب کو نقاب پہنانے کی ضرورت ہے جو بالکل سادہ ہو، یعنی اندر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ کوئی بالکل غریب عورت جا رہی ہے، بالکل بدصورت کی عورت جا رہی، گھر سے باہر نکلے تو اس صورت میں نکلے۔ یہ نہیں کہ آپ کا دوپٹہ بڑا چمکدار ہو، بڑی ڈیزائننگ کر کے نکلے کہ ہر بندہ دیکھے آپ کو۔ یہ آپ کے خامدوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے والد کو، آپ کے بیٹوں کو بھی اس کا گناہ ہوگا اور اس عورت کو بھی گناہ۔ اور جو عورت خوشبو لگا کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی یا اپنے گھر کے اندر غیر محرم رہتے ہیں، جیسے دیور جیٹھ رہتا ہے، خوشبو لگاتی گھر میں اور غیر محرم اس کی خوشبو سونگھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ زانیہ عورت ہے۔ اور پھر علماء آگے ذکر کرتے ہیں جب تک وہ گھر میں جا کر کے فردی غسل نہ کرے کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ خوشبو لگائی ہے، زنا کیا نہیں، لیکن نبی کہہ رہے ہیں یہ زانیہ عورت ہے۔ آپ گزر رہے راستے سے، بس میں بیٹھے ہیں، عورت آپ کے ساتھ آئی، خوشبو آپ کی ناک تک گئی، آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ بڑی نیک ہے؟ نہ چاہتے ہوئے آپ کے دل میں برائی کا خیال آئے گا۔ کس نے پیدا کیا؟ عورت نے، عورت کی خوشبو نے۔ اس لیے نبی نے کہا کہ یہ زانیہ عورت ہے۔ آج عورتوں کے الگ الگ قسم کے پرفیوم یہ خامد کے سامنے لگائیں اور خامد کے سامنے اسی طرح پیار کاٹتی بدکاری کے پاس آئی، جس پر دین نے کہا ہے کہ بن ٹھن کے آؤ خامد کے سامنے، ادھر نہیں۔ لیکن شادی میں جانا ہے بن ٹھن نہیں، باہر جانا ہے میک اپ ہو رہا ہے، محفل میں جانا ہے میک اپ ہو رہا ہے، خامد کے لیے نہیں۔ الٹ معاملہ ہو گیا سارا کا سارا۔ اور پھر نکاح کرو، نکاح کی ترغیب دلائی گئی۔ جو نکاح نہیں کرتے، جب بھی گھر بنانا ہے، بچے کی عمر 30 سال ہوگی، 25 سال ہوگی، 22 سال ہوگی، شادیاں نہیں کر رہی۔ یہاں پر میرے بزرگ گاؤں کے وہ میرے بھائی جن کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، گھر کی وجہ سے شادیاں نہیں کر رہے۔ یہ اتنا گندا رواج ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، جب تک نیا گھر نہیں بنے گا شادی نہیں کرنی۔ وہ زنا کرتا رہے، بیٹی باہر منہ مارتی رہے، لیکن شادی نہیں کرنی کیونکہ گھر نہیں بنا، گھر کا نک منہ سیدھا نہیں ہوا۔ دین نے کیا کہا ہے؟ نکاح کرو، وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ کس سے؟ نکاح کرنے سے آپ نے مالدار ہونا ہے، نکاح کرنے سے حالات سیٹ ہونے، نکاح سے پہلے نہیں ہونے۔ نکاح کرتے کرتے بوڑھا کر دیا بچی کو، اب یہ اولاد نہیں ہو رہی، اب دائیں بائیں دھکے کھا رہے ہیں۔ اب بالغ ہونے کے بعد شادی کرنے کا حکم ہے، 12-13 سال کا بچہ ہوتا ہے، کم از کم بہت لیٹ آپ شادی کریں تو اپنے بچیوں کی 18 سے 20 سال کے بعد اگر آپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور اس میں اگر گناہ میں پڑ گیا یہ سارا گناہ والدین پر۔ آپ نکاح کریں، نکاح کرنے کے بعد وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، وہ بیٹی پڑھ نہیں سکتی، نہیں جی پاؤں پہ کھڑا نہیں، خود ہم اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو کون کھلائے گا؟ آپ کون ہوتے ہیں اپنی اولاد کو کھلانے والے؟ یہ اللہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ تو جو آگے بچی آئے گی آپ کے گھر میں، وہ اپنا رزق خود لے کر کے آئے گی، آپ اس کے صرف واسطہ بن رہے رزق کا، آپ اس کا رزق نہیں کمانے والے۔ اللہ اس کا رزق آپ اس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ آپ کو جاب اچھی لگی، آپ کی تنخواہ بڑھ گئی، آپ کو کاروبار میں نفع ہو گیا، اس آنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ تو اس لیے محض غربت اور تنگدستی نکاح میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ لوگ سٹیٹس خاندان دیکھتے ہیں کہ ہمارا اچھا سٹیٹس اچھا خاندان ملے گا تو کرنا ہے۔ اور یہ یہاں کل بھی پرسوں بھی بات ہو رہی تھی، ہمارے گاؤں کی کتنی ایسی بچیاں ہیں اور یہ توحید والوں کا گاؤں ہے، لیکن اچھا شکل و صورت، پیسہ اور زمین جائیداد دے کر کے اس مشرق کو بیٹی دے دی، ان لوگوں کو اپنی بیٹیاں دے دی، حنفیوں کو بیٹیاں دے دی۔ اور دین نے کہا کہ عورت کا دین مرد کے سر پر ہوتا ہے، جیسا دین مرد کا ہے بیوی کا بھی ویسا دین ہوگا 98%۔ اگر عورت توحید والی ہے، آپ نے کسی بدعتی سے، مشرک سے، شرک کرنے والے سے شادی کر لی، اگلے گھر میں جا کر کے وہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھے گی، جیسے دین تک چلے گی، پھر جیسے خامد کہتا ہے ایسا ایسا کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسی لڑکی لے آتے ہیں تو کافی بھلائی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اچھے قیدے والے ہیں۔ اگر آپ عورت کو بدل سکتے ہیں تو آپ ایسی عورت سے شادی کریں گی تو آپ بھی توحید والی لڑکی ڈھونڈیں۔ اور ہمارے گاؤں کے اندر ایسی بے شمار عورتیں موجود ہیں جو توحید والی نہیں ہیں، لیکن بچے ان کے جوان ہو گئے۔ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر اس حسین والا کے اندر لوگوں کے اندر شرک اور بدعات پائے جاتے ہیں ان عورتوں کی بنا پر جو توحید کے نام پر آپ نہیں لائے۔ خوبصورت لگی رشتہ لے لیا، زمین پاٹا اس کا نظر آیا تو رشتہ لے لیا، آپ کی نسلیں اس عورت کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ ہمارے گاؤں کے لوگ، کل بھی ایک گروپ میں بات ہو رہی تھی، انجیر مرزا کو شیعہ لوگ سن کے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو حسین خان والے گروپ کے اندر لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں۔
یہاں کا بندہ جب بچپن سے آپ کو خالص توحید مل رہی ہے لیکن آپ نے خالص نہیں رہنے دی، باقی لوگوں کو لا کر ادھر جمع کیا، آنے والی نسل ابھی تو چند لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو توحید سے دور ہو کر کے شیعیت اور کفر کی طرف جا رہے ہیں، ان کی نسل جب آگے آئے گی آدھا گاؤں اللہ محفوظ فرمائے ہمارا شیعہ اور یہ شرک اور بدعات پہ مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال کچھ دن پہلے بھی دی تھی، ہمارے گاؤں کی قبروں تقریباً 70% قبروں پر پھٹیاں لگی ہوئی پتھر کی، آنے والے 70 سال بعد اگر یہ دربار نہ بنا اور میں زندہ رہا تو میرا نام بدل دے۔ ہمارے گاؤں میں یہ توحید والے ہیں، اگر آپ غیرت مند ہیں اللہ کی توحید کے لیے، آج چند نوجوان جائیں گاؤں کی پرواہ کرتے ہوئے ساری پتھر کی پھٹیاں اٹھا کے پھینک دیں اور اپنی اپنی قبر پر کسی کچی اینٹ کی نشانی رکھیں۔ اگر اپنے فوج جان سے محبت ہے تو ہر ہفتے جائیں، اگر آپ ہر ہفتے جائیں گے قبر نہیں بھولے گی۔ زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ کو 30 سال کے ہونے والے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے قبرستان میں مجھے داخل کر دے کسی طرح سے، میں اپنی والدہ کی قبر پر جا کے دکھاؤں۔ لیکن آپ کیسی نام لکھوا رہے ہیں، نبی نے منع کیا لکھوا رہے ہیں، یہ شرک کی ابتدا ہے اس سے، لیکن ہم لوگ کیونکہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں، کیا اس پر بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے؟ کیا آج ہمارے گاؤں کی یا باقیوں کو چھوڑیں، کیا آپ اپنی قبروں پر جا کر کے پٹی اتارنے کی، شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت ہے؟ اگر نہیں ہے تو جا کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کا جنازہ پڑھ لیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ اگر ہم نے عمل نہیں کرنا، یہ قرآن کا خلاصہ، یہ روز درس کی جمعہ، اگر ہماری کنڈی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔ تو آج بے شمار فتنے ہیں، ان چکروں میں 25 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور 15 سال کے بعد جو ہے نا بندہ مختلف طرح کے گناہ میں آٹومیٹکلی پڑ جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، یہ بڑا شریف ہے، ہماری بیٹی بڑی شریف ہے، کسی طرح دیکھتی نہیں۔ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ سسٹم شہوت والا اللہ نے لگایا یا آپ نے لگایا؟ دین کہہ رہا ہے کہ شہوت کے بعد بچنا، بالغ ہونے کے بعد بچنا مشکل ہے، جتنا جلدی ہو شادی کرو۔ آپ نہیں، میرا بیٹا ہے تو بڑا شریف ہے۔ شیطان آپ کو دیکھے گا یا آپ کے بیٹے کو گمراہ کرنے کا دیکھے گا؟ شیطان آپ کو دیکھے گا یا آپ کی بیٹی کی زندگی خراب کرنے کے لیے سوچے گا؟ اللہ نے کہا وہ تمہارا پورا دشمن ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی تو بڑا شریف ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ کی بات پر یہاں ہم اپنے آپ کو اپنے سٹیٹس کے لیے اونچا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم اور شخصی تقلید کا رد کیا گیا، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، جو اس پر لازم ہے وہ کر دے گا، اور تم پر اس کی جواب دہی، جواب تم نے دینا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے باتیں بتائیں، نبی نے پہنچا دی، قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو یہ سب کچھ سننے کے باوجود ہدایت نہیں لے گا، نبی کی بات نہیں مانے گا، پھر ایک دن ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے آپ کیوں نہیں مانتے رہے۔ اس کے بعد 3 پردے کے اوقات کا ذکر کیا گیا، جن میں اپنے گھروں کے اندر ہی اپنے والدین کے روم میں یا الگ سیپریٹ روم ہے، شادی شدہ لوگوں کے تو وہاں گھر کے لوگ بھی نہیں جا سکتے۔ 3 اوقات کا ذکر ہے، چھوٹے بچے ہوں، گھر کے غلام ہیں، یا گھر میں عورتیں ہیں جو کام کے لیے رکھی ہوتی ہیں، یا لونڈیاں ہیں، ان کو حکم ہے کہ فجر سے پہلے کمرے میں نہیں جاؤ، یعنی آپ کی حالت میں میاں بیوی لیٹے، دین نے پردے کا سسٹم الگ رکھا ہے، نماز فجر سے پہلے ان کے کمرے میں صرف نوٹ کر سکتی ہیں آپ۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت جو کیلولے کا وقت ہے، اور دین نے کہا کہ اس وقت گرمی ہوتی ہے، عام طور پر مرد عورتیں اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کے سوتے ہیں، آپ اندر جائیں کس حالت میں؟ دین یہ برداشت نہیں کرتا، دین ہماری اتنی حفاظت کرتا ہے اور ہماری رخصت بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں اپنے کپڑے اتار کے ضروری جو کپڑے ہیں گرمی کی وجہ سے یا جو آپ کو تنگ کر دیں یا جو آپ بیل جانے کے لیے بیل اتار سکتے ہیں، تو یہاں پر بچے آپ کے بیٹے بیٹی آپ کے کمرے میں اس وقت نہیں جا سکتے۔ اور نماز عشاء کے بعد ان کے سونے کا ٹائم ہے، تمہارے خلوت والے الگ کمروں میں داخل یہ نہ ہوں، نہ بچے، نہ غلام، نہ نونیاں، نہ بچیاں، سوائے جب تک اجازت نہ لے لیں۔ نو کیا، ماں باپ نے کہا کہ اندر آ جائیں بیٹا بیٹی آ جائیں تو پھر اندر آئیں، یہ نہیں کہ دروازہ کھلا اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ دن کے اوقات میں عام لباس اتار کر کے نیند کا لباس معمولی سا پہن لینا یہ لوگوں کی عادت ہے، اور دین نے اس عادت کو برقرار رکھا، یعنی کہ پھر ان کو بھی اپنا لباس سیٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے ہی اڑا لیں، یعنی بچہ بچی وہ سمجھ رہا ہے، اب آپ نے اس کو کچھ سیکنڈ روکا کہ بیٹا ایک منٹ صبر کریں، اور آپ نے اپنی حالت سیٹ نہیں کی، ویسے ہی لیٹی، خاص طور پر عورت ہے تو بچہ 100 طرح کے خیال آئے گا کہ یہ کیا کر رہی تھی، کیا ہو رہا تھا،
حالانکہ دین نے اس کی اجازت دی لیکن بچوں کو نہیں پڑھا۔ آپ بھی اپنی حالت درست کریں پھر ان کو اجازت دیں تاکہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا شیطانی خیال نہ آئے۔ اس کے بعد جو بوڑھی خواتین ہیں جن کے چہرے سے خوبصورتی اور کشش کی کوئی چیز ظاہر نہ ہو، یعنی ان کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہو کہ کسی کو دیکھ کر کے شہوت آئے کہ میں اس سے شادی کر لوں، اگر یہ خیال نہیں آ رہا تو ایسی بوڑھی عورت اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتی یا اوپر وہ برقع نہیں پہنتی تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر بوڑھی خواتین جنہیں دیکھ کر کے کسی کو نکاح کی امید پیدا ہو سکتی ہو یا ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بڑی پیاری لگ رہی میری بیوی بن جائے، حالانکہ بوڑھی ہے آپ جوان ہے، اگر اس کے چہرے سے یہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو ایسی عورت کو چہرہ کا پردہ کرنا پھر ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسی حالات نہیں ہے، مسیح بوڑھی ہوگی، چہرے کی صورتیں بدل گئی، کسی کو دیکھ کر کے برا خیال نہیں آتا، ایسی عورت اگر چہرے کا پردہ نہ کرے تو دین نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ اگر وہ پردہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے ایسی بوڑھی عورت کو بھی۔ تو نوجوان پردہ نہ کرے تو اس کو تو ہر کسی کو دیکھ کر کے شہوت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی آپ کا نام لے کر کے یا محمد کیا کر کے نہ پکارو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو نبی کے پاس ہے، سامنے گھر کے باہر ہے، اور جو کروڑوں میل دور مسجد میں بیٹھ کر کے یا محمد کہے، ان کو اللہ بتا رہا ہے کہ بے عقل ہیں جو نبی کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے نبی کا نام لے کے پکارتے ہیں، اور جو کروڑوں میل دور کھڑے ہو کر کے محفلوں میں کھڑے ہو کر کے یا محمد کہیں، وہ عقل مند ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کے بعد اسی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کی، آپ کی بات اور حدیث نہ ماننے والوں کی صدا، جو سنو جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پہنچ جائے یا کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آج کتنے لوگ اور علماء ہیں جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں اس حدیث کا کوئی جواب ہمارے بڑوں نے دیا ہوگا، حدیث آ گیا آپ حدیث کا جواب کیوں نہیں؟ استغفر اللہ۔ کتنی جرأت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمت کی اور اپنے اندر اور اپنے لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوئی کی کہ حدیث آنے کے باوجود وہ اس کو مانتے نہیں، جو اصل میں کفر ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نبی کی بات پسند نہیں ہے، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، جو وہ کہے گا ہم کریں گے، نعوذ باللہ۔ لوگ اسی آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تعصب کی آنے کو اتار کر کے اور غور کر لیں، سمجھ لیں اس لیے کہ قبر و حشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آخری 2 صفحے ہیں، یہاں پر سورہ فرقان سورہ نور ختم ہو رہی ہے جس کے آخر میں مومنوں کی تعریف کی گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عزت اور آداب بتائے گئے، اور آگے سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں تفریق کرنے والی چیز۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کی صفت کا ذکر کیا گیا، آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے یہ بتایا گیا، اور اس سورت کے شروع میں بتایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود مان لیا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں، نہ دوبارہ جی اٹھے گا انہیں پتہ ہے۔ اس معنی کی آیات ہر آدھے پارے کے بعد ضرور آتی ہے اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ بات بار بار انہی الفاظ کے ساتھ بار بار سمجھائی ہے، مگر پھر بھی سب سے زیادہ خرابی اسی مسئلے کے اندر ہے، لوگ توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور شرکیہ کاموں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر کے ہمیں ڈرانے والا بن جائے۔ گویا کہ یہ قرآن پر اعتراض اور طعن کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بشریت پر اعتراض اور طعن کیا جا رہا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے ہیں پکارتے ہیں انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا خود یہ رائے سے فرار ہو گئے تھے؟ وہ جواب دیں گے اے اللہ تم تو پاک ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو ہم اپنا ولی دوست یا مددگار بناتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا اس پارے میں ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور سب کے سب بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟
تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور کچھ چیزیں ہم سنتے سناتے ہیں، سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔